یہ دیکھیں سوجی کا حلوہ چیک کریں کتنا نرم، یہ سافٹ، دانے دار، ہر چیز مکمل، اس کا ٹیکسچر، اس کا کلر۔ آپ اگر انگریڈینٹ کی میجرمنٹ صحیح رکھیں گے، آپ اس میں گھی، چینی، پانی کی میجرمنٹ صحیح رکھیں گے تو آپ کا حلوہ صحیح بنے گا۔ اکثر حلوہ جو ہے بہت زیادہ پتلا بن جاتا ہے یا بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے، دانے دار نہیں بنتا، لیکن اگر آپ میجرمنٹ کا خیال رکھیں گے تو اسی طرح یہ مزیدار سوجی کا حلوہ بنے گا۔ سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے انگریڈینٹ آپ نوٹ کر لیں اور ان کی میجرمنٹ بھی نوٹ کر لیں۔ اگر آپ مزیدار دانے دار جو ہے وہ حلوہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ انگریڈینٹ کی میجرمنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے سوجی۔ سوجی میں نے 1 کپ لیا ہے، یہ سارے کپ ایک ہی سائز کے ہیں، یہ دیکھیں یہ میں نے 1 کپ لیا ہے سوجی۔ اس کے علاوہ گھی بھی اتنا ہی جائے گا، جتنی سوجی ہوگی اتنا ہی گھی ڈالنا ہے۔ 1 کپ گھی میں نے لیا ہے، اور جو چینی ہے چینی بھی برابر، جتنی سوجی ہوتی ہے اتنی چینی ڈالی جاتی ہے، تو 1 کپ میں نے چینی لے لی ہے، اور اس کے علاوہ سبز الائچی میں نے لی ہے۔ اب جو پانی کی میجرمنٹ ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، سارے جو حلوے کا ٹیکسچر ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پانی کی میجرمنٹ صحیح رکھیں گے یا نہیں۔ تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے وہی کپ لی ہے اسی سائز کا، اور یہاں پہ میں نے 1 کپ لیا ہے، اور یہ 2 کپ، اور یہ 3 کپ آپ نے پانی کے لینے ہیں۔ 3 کپ پانی میں نے لے لیا، اور اب اس میں جو زردہ کلر ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے۔ کتنا ڈالنا ہے آپ نے یہ دیکھیں، یہ میں نے چھری لی ہے، اس کی آگے نوک پہ بالکل کوئی باجرے کے دانے کے برابر یہ جو ہے یہ کلر ڈال دینا، زیادہ نہیں ڈالنا، بہت زیادہ حلوہ جو ہے وہ پیلا ہو جائے گا۔ اور اس کو پانی میں اس طرح مکس کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس زعفران ہے، جس کو کیسر بھی کہتے ہیں، اگر وہ ہے تو اس کے چند دھاگے بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اس کا بھی بڑا اچھا کلر بھی آتا ہے، فلیور بھی بڑا اچھا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوڑا ایسنس کے صرف 1 سے 2 قطرے ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ڈالنا۔ ایسنس جو ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، ورنہ حلوہ آپ کا کڑوا ہو جائے گا۔ یہ بھی اسی پانی میں مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حلوے میں ڈالیں گے ویسے پکاتے وقت یا سوجی کو بنائی کرتے وقت تو وہ والی خوشبو نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے کڑھائی کو چولہے پر رکھ کے تھوڑا گرم کر لینا ہے، اور سب سے پہلے گھی ڈالنا ہے۔ گھی 1 کپ میں نے ڈال دیا ہے، اور سبز الائچی کے 5 سے 6 دانے آپ نے ڈال دینے ہیں۔ گھی گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں سوجی ڈال دینی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے سوجی کی بنائی کرنی ہے، اور اس سٹیج پہ آپ نے صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ زیادہ تیز آنچ پہ اس کو نہیں پکانا۔ اگر تیز آنچ پہ اس کی بنائی کریں گے تو سوجی جلدی جل جائے گی، اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور ذائقہ بھی کڑوا ہو جائے گا۔ بالکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ بھوننا ہے، ہلکی آنچ پہ۔ 15 منٹ ہو گئے سوجی کو بنائی کرتے ہوئے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس وقت سوجی کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کا کلر بھی تھوڑا جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، اس سے زیادہ آپ نے اس کی بنائی نہیں کرنی، ورنہ سوجی کڑوی ہو جائے گی اور اس کا کلر بھی جو ہے وہ زیادہ ڈارک ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اس میں جو 3 کپ پانی میں نے تیار کیا تھا وہ ڈال دینا ہے، اور ساتھ ہی چینی بھی ڈال دینی ہے 1 کپ۔
اب اس کو برابر ہلاتے رہنا ہے. پانی ڈالنے کے بعد سوجی جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جائے گی اور یہ دیکھیں 1 کپ سوجی تھی اور پھول کے دیکھیں یہ کتنی زیادہ ہو گئی ہے. کلر آپ دیکھیں کتنا اچھا ہے اس کا، جو زردہ کلر ڈالا تھا. اور یہاں پہ یہ گری کٹی ہوئی اور جو میوہ کشمش ڈال دینی ہے. اور تقریباً 1 چمچ یہاں پہ سفید تل، یہ بھی میں ڈال رہا ہوں سفید تل، ان کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اس کے علاوہ تلوں میں جو ہے نا کیلشیم بہت زیادہ ہوتی ہے. کیلشیم جو ہے وہ آپ کے ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور حلوے کو اینڈ پہ آپ نے اس طرح چمچ کی مدد سے ایسے چمچ کو آگے پیچھے اس طرح لانا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو گھی ہے وہ حلوہ چھوڑنا شروع کر دے گا. تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن دے دینا ہے اس سے، تاکہ یہ حلوہ اچھی طرح نرم سافٹ ہو جائے. پانچ منٹ ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حلوے نے گھی چھوڑنے شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ حلوہ ریڈی ہے. اس سے زیادہ اس کو آپ نے اوور کوک نہیں کرنا. اس کے اوپر یہاں پہ میں 4 مغز ڈال دوں گا تھوڑے سے. کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہے، آپ بادام، اخروٹ، کاجو وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس اشرفی مربع جس کو ٹوٹی فروٹی بھی کہتے ہیں وہ ہے، اس سے گارنش کر دیں گے، تھوڑی خوبصورتی آ جاتی ہے.